السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں ایک اور ویڈیو لے کر مفتی ظفر علی خان صاحب کی، جس کا عنوان ہے پیری اور مریدی اور اس کی حقیقت۔ یعنی آج کل کے جو پیر اور مرید ہوتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں مفتی صاحب نے کلام کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر مفتی صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اب بھی ہے، بہت بڑے عالم ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا مدرس ہے۔ وہ چلتے 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 وہ پیر ہو گئے، کسی شیخ نے ان کو خلافت دی۔ آج کل اس کی بھی منڈی گرم ہے، پیرانی طریقت جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، یہ عربستان سے آیا ہے، یہ فلاں سے آیا ہے، جادوگروں اور مداریوں کی طرح حرکات و سکنات کرتے۔ سرے سے پیری مریدی کا اس طرز کا اسلام میں ثبوت نہیں۔ جن سے اگر پوچھے آپ کے امام اعظم کن کے خلیفہ تھے، کن سے بیعت تھے، قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے الا ایک جھوٹ بولنا شروع کرے۔ ان سے اگر آپ پوچھے کہ امام بخاری، نقشبندی، سروردی، چشتی، قادری کس سلسلے کے تھے، حاشا وکلا کہ منہ کھول سکے۔ وہ خالص دین محمدی پر تھے اور اس وقت یہ چیزیں رائج نہیں تھی، انہیں ان کی ضرورت تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے بہت ساری بدعات کا رد کیا اور بہت بڑا جہاد کیا۔ ہندوستان پورا لت پت تھا خرافات میں، ہندوؤں، سکھوں، ڈوگروں اور گوتڑوں کے ساتھ رہ کے ان کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن افسوس پیری مریدی کو وہ بھی ہلا نہ سکے کہ اس میں تجارت بھی تھی اور پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیب خرچی بھی اچھائی ہے نا، بلکہ خود مشائخ بن گئے، بڑے بڑے عالم، اور سلسلے چالو کیے اور ایسے ایسی کتابیں لکھی گئی، علم کو شرم آ جائے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ گو انہوں نے دین کو، علم کو، توحید و سنت کو آگے رکھا اور ایک وقتی ضرورت کے مطابق لوگوں کو قبر پرستی سے اور بدعات سے ہٹا کر پیری مریدی میں ڈال دیا کہ چلو قبروں کا سجدہ نہ کرو، پیر صاحب کے پاس بیٹھا رہو، وہاں چادریں نہ چومو، نہ نمک دباؤ، نہ جھاڑو اپنے اندر پھیرو، یہاں بیٹھو، ملفوظات اور فربودات سنو، اپنی زندگی بناؤ۔ وہ اپنے اس ارادے میں سچے تھے اور انہوں نے واقعی کام کر کے دکھایا۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیری مریدی کی اور بہت کتابیں لکھی ہیں، 1365 چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں 100-150 پیری مریدی کی ہوگی، باقی مکمل دین کی کتابیں اور بہت اعلیٰ۔ تو ایسے شخص سے اگر کوئی احترام کا تعلق رکھے اور ان کے ارشاد پر عمل کرے تو واقعی وہ پیر بمانے ہادی و طریق کے ہیں۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بیعت نہیں کراتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی کے اہل خانہ نے انہیں بہت زیادہ تعریف کی کہ حضرت گنگوئی نے آپ کو خلافت دی ہے تو غلط کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بیعت نہیں کرتے۔ گویا ان کی طبیعت پر بوجھ تھا یہ، لیکن ان سے مجبور ہو کے کرنا پڑا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف بڈوری جیسے عالمی محدث فقیہ، ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں یہاں کراچی میں ایک بزرگ آیا، ایسے میلے کو چلے کپڑے، ململ کی پگڑی باندھا ہوا، لمبا قد،
اور بہت چپ چاپ بیٹھے رہے. حضرت نے خیریت پوچھی تو فرمایا اوہو، مجھے تو آج پتہ چلا کہ آپ چاروں سلسلوں میں بیعت اور خلافت ہے آپ کو. حضرت ہنس پڑے. حضرت نے فرمایا یہ بخاری جو پڑھاتا ہوں یہ آپ کو کم نیکی لگ رہی ہے، اس سے ہدایت نہیں ملتی. پھر جب وہ چلا گیا تو ہمارے حضرت نے کہا یہ میری موت کے انتظار میں ہے، ورنہ یہ پیری کی حیثیت سے چھا جائے گا. میرے سامنے اس کی پیری نہیں چلے گی. وہی ہوا. جب حضرت والا کا انتقال ہوا تو بس وہی پیر تھے، سرکار کے بھی، حکومت کے بھی، گورنروں کے بھی، سب بس آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں. اب پیری مریدی دو قسم کی، ایک حقیقی ہے. حقیقی پیری مریدی اس کو کہتے ہیں کہ کسی عالم، کسی خبر رساں، کسی دیندار، کسی متدین سے آپ کا تعلق ہے، ان کی تحقیق اور بیان سے آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہے. بس وہ پیر ہے اور آپ مرید ہے، قصہ ختم. جمیع انبیاء اور مرسلین، اولیاء و متقین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیر امت ہے. صحابہ پیران طریقت ہے. تابعین و اتباع و مجتہدین محدثین، انہوں نے جو دین پیش کیا ہمیں اس پر بہت آسانی سے عمل نصیب ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقت بیعت، حقیقت شریعت. ایک رسمی ہے کہ کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دو اور ان کو کہو کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہ آپ کو کہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو فیض پایا ہے اور جو نسبت ہے آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں. اس میں بھی چندہ قباحت نہیں ہے اگر کسی پر اعتماد ہے اور واقعی وہ رائے ہدایت پر ہے، لیکن اس میں غلو ہوتا ہے اور غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ساتھی جس کا میں نے ذکر کیا وہ تمام کتابوں کا اچھا مدرس ہے، بہت عمدہ باصلاحیت، پنجاب کے کوہ نمشق اساتذہ میں سے. بدقسمتی سے کئی سے خلیفہ بن گیا. پھر میں نے دیکھا تو اس کے ہاں عجیب پوجا پاٹ چل رہی تھی. ایک مریض وہاں بیٹھا ہوا ان کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کی طرف منہ. میں نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کو پورا مورتی بنایا ہوا ہے. نہیں بس یہ ہے. میں نے کہا بکواس ہے، کچھ بھی نہیں. نرے گمراہ اور دجل میں مبتلا ہو چکے ہو. سیدھے سادے مدرس تھے، لوگ آپ سے توضیح اور صدرہ اور شمس بازغہ اور ہدایہ آخرین اور بیضاوی مشکات پڑھتے تھے. اچانک آپ پر کیا بلا نازل ہو گئی کہ اب مرید چلتے ہیں تو ان کی طرف منہ پیٹ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بیٹھے ہوئے، کچھ ایسے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا مجھے بہت تکلیف پہنچی آپ کے سنی سے. آپ لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے؟ آپ خود ہدایت کھو بیٹھے، آپ خود ہدایت سے محروم ہو چکے. زوال علم اور سلب علم اسی کو کہتے ہیں، لیکن عقل نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. مجھ سے ایک آدمی نے کہا اوہ میں نے فلاں نمبر پڑھا، اس میں محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے آپ کو چاروں سلاسل میں خلیفہ بنایا ہے اور مجاز بیعت بنایا ہے، تو آپ سلسلہ کریں نا. میں کون سا سلسلہ؟ کہ یہ پیروں والے. میں نے کہا یہ جال سازوں کا، دکانداروں کا، یہ تو لمٹ کمپنی. اب میں نے کہا سرفراز خان کون سا سلسلہ کرتا تھا؟ وہ بھی تو بخاری شریف کے استاذ تھے، ترمذی پڑھاتے تھے اور رمضان شعبان میں تفسیر پڑھاتے تھے. وہ تینوں کام میں بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے. تہمت و افتراء ہے ان کے اوپر، اور جنہوں نے کیا ہے وہ ان کی اپنی جال سازی، لوگوں کو شکار کرنے کا طریقہ ہے. توحید کے دعات، توحید کے اساتذہ، اتباع سنت کے رہبران، اور وہ گپوٹیشن میں لگ گئے. استغفر اللہ و اتوب الیہ.
وہ ایک مرید نے خواب دیکھا تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو لکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری 10 انگلیاں انسانی غلاظت میں ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ تم لوگ تو ہے ہی ایسے، تباہ و برباد ہو. کہنے لگا جی اس خواب میں یہ بھی ہے کہ آپ کی 10 انگلیاں اصلی گھی میں ہیں اور شہد میں ہیں. اب بس یہ بزرگوں کی برکت ہے، ان کے جوتے اٹھانے کی برکت ہے، کیا کہنا ہے یہ وہ. اس نے کہا جی وہ میری 10 انگلیاں آپ چوس رہے اور آپ والی انگلیاں میں چوس رہا ہوں. اب پیر صاحب کا رنگ اڑ گیا، تعبیر ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ لوگ تو دین کے ارادے سے قریب آتے ہیں، ان میں اگر کوئی خیر ہے شہد کی طرح تو وہ چوس لیتے ہیں، لیکن یہ جال سازی اور لمیٹڈ حرکات سے ان کی جیب تراشی کرتے ہیں اور جامع تلاشی کے در پہ ہوتے ہیں. اس لیے غلاظت اور گند اور نجاست یہ کہتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے بہترین علم انتہائی احتیاط اور جہادی مزاج اور تستر حال، اپنا پردہ رکھنا، لوگوں کے سامنے نہ ہونا. 5 حضرت نے اوصاف لکھے ہیں: علم راسخ، عمل صالح، اتباع کامل، احتیاط تام، و ایثار کل شیء. قربانی کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج. آگے لکھتے وَإِلَّا فَدَجَّالُ ابْنُ دَجَّالِ. اگر یہ نہیں ہے تو دجال ہے اور دجال کے راستے سے آیا ہے. حضرت اقدس امام الہند اور ولی الہند مجدد وقت شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں: نیست حجت قول و فعل و ہے چ پیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر. کسی کا قول فعل دلیل نہیں ہے، یا قرآن پیش کرو یا سنت، یا اس کی رہنمائی میں کوئی فقہ پیش کرو. جب کوئی مسئلہ لکھتا کہ خواجہ باقی باللہ یہ فرماتے تھے تو حضرت فرماتے مرا اللہ باقی کافی است. اللہ تعالیٰ باقی ہے، وہی کافی ہے. اور جب وہ کہتے نور الدین نوری نے یہ کہا ہے، بہاؤالدین زکریا نے یہ کہا ہے، تو مجدد صاحب لکھتے امام محمد اور امام ابو یوسف کے سامنے ان کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. میں تو فقہ حنفی کا مقلد ہوں اور ان کے امامان یہ ہے یہ نہیں ہے، اس لیے یہ سب مسئول ہے. اصل جو مراجع ہے وہ امام محمد اور امام ابو یوسف ہے، جنہوں نے امام اعظم کے تمام علوم کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہے، بڑے عالم ہے، کوئی شک نہیں، عظیم محدث ہے، ہندوستان کے محسن علماء میں سے. خواجہ باقی باللہ کے وہ بھی خلیفہ ہے. ایک کا انتقال 1058 میں ہوا، ایک کا 1050 میں ہوا. بس 11ویں صدی چھٹ گئی ساری. شیخ صاحب کو تھوڑی سی مجدد صاحب سے ذرا کپید خاطر کی تھی، کہتے حضرت شیخ کا ادب نہیں کرتے اور ان کے قول کو رد کر دیتے. دوستو یہ تھی ویڈیو جو مفتی ضوی خان صاحب کی ابھی ہم نے سنی ہے، جس کے اندر وہ قیدی اور مریدی کی حقیقت پر روشنی ڈال رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پر مکمل عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.